بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات لا يشرك بالله شيئا ويصلي الخمس ويصوم رمضان غفر له. قلت افلا ابشرهم يا رسول الله؟ فقال دعهم يعملوا او كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو بندہ اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرا رہا، اپنی 5 نمازیں پڑھتا ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، تو اس کی بخشش ہو جائے گی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ میں لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سنا دوں؟ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو عمل کرنے دو۔ اس حدیث مبارکہ میں ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ نجات کے لیے ایمان شرط ہے۔ نجات کے 2 مطلب ہیں۔ جو کہا جاتا ہے کہ جہنم سے نجات ہو جائے، مسلمان جنت میں جائے گا، جہنم میں نہیں جائے گا، کافر جہنم میں جائے گا۔ تو جو نجات کا لفظ ہم بولتے ہیں اس کے 2 مطلب ہوتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس آدمی کو کچھ بھی عذاب نہ ہو، یعنی اول وہلہ میں پہلے ہی حلے میں نکل جائے، بس اس کا مختصر سا حساب کتاب ہو، حساب یسیر ہو، اور بس کو دیکھا جائے اور نکال دیا جائے۔ یہ ہے نجات کامل، مکمل نجات۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایمان تو موجود ہے لیکن اعمال میں کوتاہی ہے، یہ گناہ موجود ہیں اس کے ساتھ، تو اس کی وجہ سے پھر ضابطے کی بات یہ ہے کہ اسے جہنم میں جانا پڑے گا، چاہے وہ مسلمان ہے۔ اگر اللہ اسے کسی وجہ سے معاف کر دیں تو یہ ان کا فضل اور کرم ہے، ورنہ اصول کے حساب سے، ضابطے کے حساب سے اس کو عذاب چکھنا ہے۔ تو یہاں جو آپ نے فرمایا کہ جو بندہ اس حال میں مر جائے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، تو اس سے مراد اگر تو اول وہلے کی نجات ہے تو پھر تو اس کے ساتھ باقی بہت ساری چیزیں بھی جو ہے وہ ملحوظ خاطر ہیں، وہ سامنے رہنی چاہیے کہ یعنی جو بندہ اس حال میں مرا کہ اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے اور کوئی فرض اس کے ذمے واجب نہیں جو اس نے ادا نہ کیا ہو، تو ایسا بندہ چونکہ کامل مسلمان ہو کر مرا ہے اس لیے اس کو مکمل نجات مل جائے گی۔ تو پھر اس حدیث پاک میں اگرچہ تذکرہ تو 2 چیزوں کا ہے، نماز اور روزہ، لیکن اس سے مراد پورا دین ہی ہے۔ جو بھی اس کی زندگی میں احکامات آتے ہیں سب اس کے اندر داخل ہیں، اور یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ کوئی طبیب یہ کہے کہ اگر یہ چیز کوئی بندہ کھا لے گا تو اس کا معدہ بہت اچھا ہو جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو پورے طریقے سے استعمال کرے اور جو اس کے ساتھ ساتھ کرنے کے پرہیز ہیں وہ بھی کرے، تب جا کے معدہ اچھا ہوگا۔ لیکن اگر وہ ساتھ کرنے کا پرہیز نہیں کرتا، وہ چیز بھی کھاتا ہے اور ساتھ میں پارا بھی کھا لیتا ہے تھوڑا سا، تو اب وہ کہے کہ طبیب کی بات درست نہیں ہے، میں نے تو چیز کھائی لیکن میرا معدہ درست نہیں ہوا، تو وہ طبیب کی بات اس پرہیز کے ساتھ مشروط ہے۔ تو جب بھی حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اگر تو اس سے مراد ہے کہ بالآخر جنت میں داخل ہوگا تو پھر تو بات بہت واضح ہے، لیکن اگر اس سے مراد یہ ہے کہ وہ مکمل نجات پائے گا اول وہلہ میں، تو پھر اس میں جتنے بھی پرہیز ہیں، یعنی گناہوں سے بچنا اور ضروری نیکی کے کام کرنا، وہ سب داخل ہیں۔
تو ایک بات تو آپ نے اس میں یہ فرمائی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا کہ بس یہ 2 کام انسان کر لے تو وہ جنتی ہے، یعنی اول والے میں جنت میں چلا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بڑی بات ہے، میں لوگوں کو نہ بتا دوں جا کے، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو آپ نے فرمایا لوگوں کو عمل کرنے دو، یعنی اگر آپ یہ بات بتاؤ گے تو لوگ غلط فہمی میں پڑ جائیں گے، وہ یہ سمجھیں گے کہ ایمان لے آئے، اس کے بعد صرف نماز پڑھ لی اور روزے رمضان کے رکھ لیے تو باقی سارے کاموں سے چھٹی، اس لیے ہم سیدھے جنت میں جائیں گے۔ کہیں اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں، اور جو وہ نیک کام کر رہے ہیں اور انہیں کرنے چاہیے، ان کے لیے ضروری ہے نجات کے لیے، تو ان نیک کاموں کو بھی چھوڑ کر نہ بیٹھ جائیں۔ اور جب آدمی ایک نیکی چھوڑتا ہے یا ایک گناہ کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دوسری نیکی بھی چھوٹتی ہے، دوسرا گناہ انسان کرنے کی طرف بڑھ جاتا ہے، تو یہ بھی ایک نقصان کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ خوشخبری ان کو اس انداز میں نہ سناؤ، کیونکہ آپ کہو گے کہ جو بھی مر گیا شرک کے بغیر وہ جنت میں جائے گا، تو اس سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے۔ اور صحیح فہم کیا ہے کہ عمل کرنا ہے، عمل ہی کی بدولت سے ایمان بھی محفوظ رہتا ہے، اور اگر بدعملی آ جائے تو خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ آدمی جس ایمان پر تکیہ کیے ہوئے ہے، سہارا لگائے ہوئے ہے، وہی ایمان ہاتھ سے جاتا رہے، کیونکہ بعض دفعہ بعض گناہ ایسے منحوس ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے علماء نے لکھا کہ آخر میں انسان ایمان سے ہاتھ دھو کر دنیا سے جاتا ہے، تو جو اصل بنیاد تھی نجات کی وہ تو بالکل ہی ختم ہو گئی۔ لہذا اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ نیکی کیے جائیں ایمان کے بعد، اور گناہوں سے بچتے رہیں، اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہیں اور ڈرتے رہیں، انشاءاللہ نجات کا سامان ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔